अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। 4 रियासतों में इंतखाबी शिकस्त का सामना करने के बाद कांग्रेस इम्कान है कि आइंदा माह चिंतन शिविर का इनेकाद अमल में लाएगी। यह शिविर पार्टी के इख्तिदार वाली रियासत हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड मुनक्किद हो सकता है। 2014 के लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस का ये अपनी नवियत का पहला शिविर होगा। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने 543 रुकनी लोकसभा में सिर्फ 44 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस चिंतन शिविर की तफसीलात को खतियत दी जा रही है और ज़्यादा इम्कान है कि किसी पहाड़ी रियासत में इसका इनेकाद अमल में लाया जाए। कांग्रेस के इख्तियार वाली रियासत कर्नाटक में भी इसके इनेकाद पर गौर हो सकता है। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर ऐसे वक्त मुनक्किद होने जा रहा है जब पार्टी में राहुल गांधी को सदारती ओहदे दिए जाने की बातें हो रही है। पार्टी की इंतखाबी शिकस्त के बाद कई कायदीन ने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास जल्दी ही मुनक्किद होगा जिसमें पार्टी की शिकस्त की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। 2003 में सोनिया गांधी ने शिमला में पहली मरतबा चिंतन शिविर मुनक्किद किया था, जिसमें कांग्रेस ने पहली मरतबा ये इशारा दिया था कि वो मरकज में इख्तिदार में हिस्सेदारी के लिए तैयार है। इस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि सेक्युलर ताकतों में इत्तेहाद होना चाहिए। इसके आइंदा साल कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए इत्तेहाद ने मरकज में अटल बिहारी वाजपेयी को इख्तिदार से बेदखल करते हुए इख्तिदार हासिल कर लिया था। कांग्रेस का आखिरी चिंतन शिविर 2013 जनवरी में जयपुर में मुनक्किद हुआ था, जिसमें राहुल गांधी को पार्टी नायब सदर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी और इन्हें 2014 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश किया गया था। शमशाबाद एयरपोर्ट हैदराबाद से बैरून मुल्क रवाना होने वाले मुसाफिरीन की यूज़र डेवलपमेंट फीस में एक मरतबा फिर इजाफा किया गया है। इस भारी इजाफे के असरात हैदराबाद से फ़िज़ाई सफ़र करने वालों की तादाद में बतदरीज गिरावट रिकॉर्ड की शक्ल में मरतब हो सकते हैं। हैदराबाद तिरंगा पर वसूल किए जाने वाले यूज़र डेवलपमेंट चार्जेस मुल्क की दीगर एयरपोर्ट के मुकाबिल सबसे ज़्यादा है। 1 जून से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से जो बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन रवाना होंगे, इन्हें यूडीएफ के तौर पर 1955 रुपये अदा करने पड़ेंगे, जबकि अंदरून मुल्क सफ़र करने वालों से 495 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में मौजूद एयरपोर्ट्स में वसूल किए जाने वाले यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस के सबब न सिर्फ मुसाफिरीन को इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बल्कि हैदराबाद एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें चलाने वाली कंपनियों को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो मुसाफिरीन के सवालात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो यूडीएफ वसूल किया जा रहा है, इस पर मुतअद्दिद मरतबा शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मरकज़ी वज़ारत शहरी हवाबाजी की जानिब से यूडीएफ में इजाफे की इजाज़त फराहम किए जाने से मुसाफिरीन में नाराज़गी पैदा हो रही है। मौसूल ज़राए से मौसूल इत्तलात के बमूजिब 28 मई को इस बात का फैसला किया गया है कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स के यूडीएफ चार्जेस में तरमीम की जाए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए फ़िज़ाई सफ़र करने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन से स्लैब सिस्टम में यूडीएफ वसूल किया जाता है। 2000 किलोमीटर की मुसाफत तक के मुसाफिरीन से 651 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि 2000 से 5000 किलोमीटर के दरमियान के मुसाफत में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन से 1030 वसूल किए जाते हैं और 5000 किलोमीटर से ज़्यादा मुसाफत तय करने वाले मुसाफिरीन के लिए 1301 यूडीएफ मुख्तस किया गया है। इसी तरह अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, जिनमें 500 किलोमीटर तक की मुसाफत वाले मुसाफिरीन से 282 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की मुसाफत तय करने वाले मुसाफिरीन के लिए 564 रुपये वसूल किए जाएंगे। इसी तरह मुंबई एयरपोर्ट पर आमद पर अलग-अलग यूडीएफ वसूल किया जा रहा है। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन से 478 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि अंदरून मुल्क मुसाफिरीन के लिए 127 रुपये फ़ीस मुख्तस है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरूनी सफ़र करने वाले मुसाफिरीन से 631 बतौर यूडीएफ वसूल किए जाएंगे, जबकि अंदरून मुल्क मुसाफिरीन को 316 रुपये अदा करने होंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर वसूल की जाने वाली सबसे ज़्यादा यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस में तख़फ़ीफ़ के लिए मरकज़ी सतह पर नुमाइंदगी की जाना ज़रूरी है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत और रियासत के अरकान पार्लियामेंट फैसला करते हुए मरकज़ी वज़ारत शहरी हवाबाजी से नुमाइंदगी करते हैं तो न सिर्फ मुसाफिरीन को फ़ायदा हासिल होगा, बल्कि दीगर बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की जानिब से हैदराबाद से मुख्तलिफ मुकामात तक रास्त परवाज़ों का आगाज़ हो सकता है। फिलहाल हैदराबाद से नई एयरलाइंस अपनी परवाज़ों के आगाज़ में संजीदगी नहीं दिखा रही हैं, बल्कि यूडीएफ में किए जाने वाले इजाफे पर गहरी नज़र मरकूज़ किए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार में यूडीएफ में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो इसका असर मुसाफिरीन की तादाद पर पड़ सकता है। वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए मुतफ़्फ़िक़ा तौर पर इंतखाब के लिए तमाम सियासी जमातों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अगरचे दोनों नशिस्तों पर अददी ताकत के एतबार से टीआरएस की कामयाबी यकीनी है, ताहम वो उम्मीदवारों के मुतफ़्फ़िक़ा इंतखाब के लिए दीगर सियासी जमातों से ताउन के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार की कामयाबी के लिए 40 अरकान असेंबली की तायीद ज़रूरी है। असेंबली में किसी भी दूसरी पार्टी को इस कदर अरकान हासिल नहीं है, लिहाजा इन्हें टीआरएस उम्मीदवारों की तायीद करनी चाहिए।
تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد سے پہلی مرتبہ راجیہ سبھا کی 2 نشستوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں اور ان کے لیے متفقہ انتخاب کے ذریعے سیاسی جماعتیں خوشگوار ریابت کا آغاز کر سکتی ہے۔ وزیر فائنانس راجندر اور وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی، جنہیں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے انچارج مقرر کیا ہے، آج اپنی حلیف جماعت مجلس کے دفتر پہنچ کر تائید کی اپیل کی۔ انہوں نے TRS امیدواروں کے پرچے نامزدگی کے موقع پر موجود رہنے کی خواہش کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسمہا ریڈی نے کہا کہ تائیدی جماعت کے ارکان پرچے نامزدگی کے ادخال کے موقع پر موجود رہیں گے۔ آج 31 مئی کو TRS کے دونوں امیدوار کیپٹن لکشمی کانت راؤ اور D سرینیواس اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اس موقع پر TRS ارکان اسمبلی و کونسل اور پارٹی قائدین موجود تھے۔ نرسمہا ریڈی نے کہا کہ دونوں امیدواروں کا انتخاب چیف منسٹر نے کیا ہے اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صدر نشین پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی ریاست تلنگانہ پروفیسر کوڈنڈارام نے اقلیتوں سے حکومت میں حصہ دار بننے اور ریاستی بجٹ میں آبادی کے تناسب سے بجٹ رقومات کی فراہمی کے لیے متحدہ جدوجہد کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور حکومت تلنگانہ سے مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ پروفیسر کوڈنڈارام نے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی و چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے گزشتہ منعقدہ انتخابات کے موقع پر ریاست میں TRS کے برسر اقتدار آنے کے 4 ماہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے چندر شیکھر راؤ کو اپنی سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ چندر شیکھر راؤ آج وہ برسر اقتدار ہیں اور اپنے وعدے کو فراموش کرتے ہوئے اس سلسلے میں لبکشائی کرنے سے تک گریز کر رہے ہیں، جبکہ چیف منسٹر کے وعدے کی روشنی میں ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا مطالبے پر جدوجہد شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ KCR کے وعدے کی عدم تکمیل کی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا جائے گا۔ اسی دوران سیکریٹری تلنگانہ CPIM T ویرا بھدرم نے مخاطب کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کو سخت تنقید کا نشان بنایا اور کہا کہ حکومت نے تلنگانہ صرف زبانی وعدے کر کے اپنے دن گزار رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں حکومت کے خلاف سخت برہمی پائی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست الحاج محمد محمود علی کے ہاتھوں چار مینار یونانی شفا خانے کے نئے آؤٹ پیشنٹ بلاک کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر الحاج محمد محمود علی نے خطاب کرتے ہوئے یونانی طرز علاج کو قدیم اور مضر اثرات سے پاک قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام ڈاکٹر ایلوپیتھی پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، تاہم حکومت یونانی علاج کو فروغ دینے کے لیے اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ چند دن قبل ریاستی وزیر صحت کے ہمراہ انہوں نے چار مینار شفا خانے کا تفصیلی دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر ہاسپٹل انتظامیہ نے انہیں مختلف مسائل سے بھی واقف کروایا، جس پر انہوں نے ہاسپٹل کے مسائل کے متعلق انتظامیہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے فوری بعد اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ دواخانے میں عملے کی قلت پر کہا کہ جلد ہی نرسوں کے تقرر کو یقینی بنایا جائے گا۔ دواخانے کی حالت زار پر بتایا کہ سابق حکومتوں نے اس دواخانے پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے۔ محمد محمود علی نے مزید کہا کہ حکومت نے چار مینار شفا خانے کو عصری بنانے اور مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ شب سے پیٹرول ٹینکرز اور LPG ٹرکس مالکین کے ساتھ پیٹرولیم کارپوریشن عہدیداروں کی ہوئی بات چیت کامیاب رہی ہے اور اس طرح پیٹرولیم کارپوریشن عہدیداروں اور حکومت کے عہدیداروں کی خصوصی دلچسپی اور برسر موقع فیصلے کی روشنی میں پیٹرول ٹینکرز اور LPG ٹرکس مالکین کی شروع کردہ ہڑتال فی الوقت روک دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے ٹرانسپورٹ پر عائد کردہ 14.5% ٹیکس سے دستبرداری اختیار کرنے کا پیٹرولیم کارپوریشن اداروں نے یہ فیصلہ کیا اور اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ ٹرک مالکین کا ٹیکس برداشت کرنے، ٹیکس عائد کیے بغیر واجب الادا بقایا جات ادا کرنے سے بھی پیٹرولیم کارپوریشن عہدیداروں نے اتفاق کیا، جس کی روشنی میں ہی عارضی طور پر شروع کی گئی ہڑتال کو روک دینے کا ٹینکرز اور ٹرکس مالکین ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا۔ آئندہ دن ریاستی چیف سیکریٹری کے ساتھ پیٹرول ٹینکرز مالکین نے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ رینوازہ پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے ایک گھنونی واقعے میں 6 سالہ کمسن طالبہ کے ساتھ 16 سالہ ماسٹر نے مبینہ طور پر دست درازی کی کوشش کی۔ پولیس کے بموجب ندا ماڈرن اسکول میں زیر تعلیم 6 سالہ کمسن طالبہ جو گرمائی کلاسز میں شریک تھی، آج اس کے ٹیچر نے جو ایک 16 سالہ لڑکا ہے اس کے ساتھ دست درازی کی۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر طالبہ کے والدین اسکول پہنچ گئے اور پرزور احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کم عمر اسکول ٹیچروں کا مالی فوائد کے لیے تقرر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایسے گھنونے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ والدین و دیگر نے خاطی کی فوری گرفتاری اور اسے سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کو ہراساں کرنا، مبینہ طور پر ان کی عریاں تصاویر حاصل کرنا اور ان کی عریاں ویڈیوز تیار کرنا اور پھر جبراً ان کا جنسی استحصال کرنا، ان باتوں کے ذریعے اسنیک گینگ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے، لیکن شہریوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک ایسی ٹولی کا پردہ فاش ہوا ہے اور یہ واقعہ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کے حدود ہی میں پیش آیا ہے۔
تاہم یہ ٹولی اپنے خاتون رشتہ دار کو ہراساں و پریشان کر رہی تھی اور اس ٹولی میں ایک خاتون بھی شامل ہے، لیکن اس معاملے میں بھی پہاڑی شریف پولیس کا رویہ مشکوک اور الزامات کا سامنا کر رہا ہے، جیسا کہ اسنیک گینگ کی کارستانیوں پر مبینہ پردہ پوشی اور تساہلی برتی گئی تھی۔ تاہم اس وقت کمشنر کے سخت اقدامات، عہدیداروں کے تبادلوں اور معطلی سے حالات میں بہتری پیدا ہوئی تھی۔ موثوق ذرائع کے مطابق پہاڑی شریف پولیس کی حراست میں 2 نوجوان، جن پر ایک خاتون کی اجتماعی آبرو ریزی اور ہراسانی کے علاوہ اس خاتون کو بلیک میل کرتے ہوئے اسے بھاری رقم ہڑپنے کے سنگین الزامات پائے جاتے ہیں۔ مبینہ طور پر متاثرہ خاتون نے اپنے شوہر کے ہمراہ کمشنر پولیس سائبرآباد سے رجوع ہو کر شکایت کی تھی، جس پر اسپیشل آپریشن ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ SOD کی کارروائی کے باوجود بھی انسپکٹر پہاڑی شریف لاپتی اس واقعے کو معمولی تصور کرتے ہیں اور درپردہ خاتون کو بھی ذمہ دار مانتے ہیں اور کیس کی تفصیلات پوچھنے پر تحقیقات کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ موثوق ذرائع کے مطابق پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود میں رہنے والی خاتون کا شوہر گزشتہ کئی سالوں سے بیرون ملک روزگار پر تھا اور گزشتہ 1 سال قبل وہ واپس آ گیا اور یہاں مستقل رہنے لگا، اور گزشتہ 1 سال کے عرصے سے یہ شخص اپنی بیوی کو رقم نہیں دے رہا تھا، جس کے سبب خاتون کے ساتھ ہراسانی اور بلیک میلنگ میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مجبور ہو گئی اور اس نے بالاخیر ساری حقیقت اپنے شوہر سے بیان کر دی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہراسانی اور ایسے واقعات پر اس شخص نے ہمت جتاتے ہوئے بیوی کا ساتھ دیا اور اسے ہمت دلائی۔ 1 ماہ تک وہ بیوی کے فون کالز کو بیوی کی مدد سے سنتا رہا، جس میں خاتون کو پریشان کیا جاتا تھا اور طرح طرح کی باتیں کہی جاتی تھی، جس کے بعد مسئلے کو پولیس سے رجوع کر دیا گیا۔ موثوق ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون کی رشتہ دار ایک خاتون اس معاملے کی اصل سرغنہ ہونے کا الزام ہے۔ جب متاثرہ خاتون کا شوہر بیرون ملک مقیم تھا، رشتہ دار خاتون اسے ایک مکان لے گئی اور پڑوسی سے متاثرہ خاتون کا تعارف کروایا، جہاں متاثرہ خاتون کے الزامات کے مطابق کولڈ ڈرنک میں اسے نشیلی دوا دی گئی اور جب اسے ہوش آیا تو اسے اس کی عریاں تصاویر اور ویڈیو بتائی گئی اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ اور فحش سائٹ پر لوڈ کرنے کی دھمکی دی گئی، اور رشتہ دار خاتون کی مدد سے اس سے رقم حاصل کرتے گئے اور اپنی جنسی خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہا، نہ کرنے کی صورت میں سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ متاثرہ خاتون اور اس کے ذرائع کے مطابق اس خاتون سے لاکھوں روپے ہڑپ لیے گئے۔ پولیس پہاڑی شریف ان الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔